ہو گیا؟ صلوات پڑھیے سب مل کر کے، صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کتنا سبق ہوگا؟ علیہ السلام 13واں درس، اور آج تاریخ ہوگی کتنی؟ 18۔ آپ کے ذہن میں اگر ہو تو ہم نے کل بحث کہاں پر چھوڑی تھی؟ ہے کچھ آپ کو یاد؟ امام کے نائبین ان کا نام بتایا تھا، جو کہ ان کی حجیری میں ان کا جو ہے چلے گئے تھے، وہیں پر ہی جو ہے۔ اور کون بتایا کہ کہاں پر چھوڑا تھا؟ امام زمانہ نے فرمایا تھا کس کا؟ علی ابن محمد سمری، ابو الحسن محمد۔ چلیے بہرحال، ہاں دیکھیں، ہم نے ایک سوال اس میں وہ کیا تھا کہ جس میں ہمارے امام نے توقیع کے موقع پر کیا کیا تھا؟ یہی کہا تھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی حوادث پیش آئے، کوئی واقعہ پیش آئے، تو تم ہماری احادیثوں کی طرف رجوع کرنا، سمجھ آ رہا ہے، جو اس کے بیان کرنے والے راوی ہیں۔ تو ہم نے اس کا ترجمہ دو طریقے سے کیا تھا، ایک وہ بیان کرنے والے راویان کرام جس سے انہوں نے اخباریوں نے وہ لیا کہ ہم صرف راویوں سے خبر لے لیں گے، کافی ہمارے لیے۔ تو یہاں پر راویوں سے مراد ایک ہم نے نتیجہ گیری اور کی تھی، جس میں یہی کہا تھا کہ فقہاء اور علماء، یعنی ان سے ہماری روایتوں کو تم لے لینا، یعنی اب فرق ہو گیا، ہاں کلیئر کر دیا۔ اور اس کے علاوہ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت اور بھی تھی، جس میں آپ نے یہی کہا تھا کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، یعنی چند شرطوں کے ساتھ امام نے بیان کیا، اس پر کہا کہ عوام کو چاہیے کہ کیا کرے؟ تقلید کرے۔ ہم نے کل ایک سوال پیدا کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اجتہاد سے بھٹک گئے تھے؟ یہ یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، جو آپ نے نہ سوال یاد رکھا اور جواب تو خیر آج ملے گا، لیکن اگر آپ ایک چیز غور کیجئے تو بہت ساری چیزیں جو آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں وہ یہی کہ جیسے ہم نے یہی کہا تھا کہ لوگوں نے روات احادیث کی طرف یہ کہا رجوع کر لینا، لیکن ہم نے پیغمبر کے زمانے میں ہی اجتہاد کو جا کر کے ثابت کیا تھا، یاد ہے؟ جس میں سے معاذ بن جبل کو کہ پیغمبر نے ان سے کہا تم کیا کرو گے اگر قرآن اور حدیث سے روایتیں نہ نکال پائے، نتیجہ نہ نکال پائے، احکام نہ نکال پائے، تو انہوں نے کہا تھا میں اجتہاد کروں گا قرآن، حدیث، عقل اور اجماع کی بنیاد پر۔ یہ میں اس لیے ریپیٹ کیے دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ کل نہیں تھے یعنی ان تک یہ باتیں پہنچ جائے۔ اب جیسے معاذ سے یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ اجتہاد پیغمبر کے زمانے سے چل رہا تھا، یہ 13ویں صدی کی پیداوار نہیں ہے، جیسے بہت سارے نے اس کے اوپر کیا کیا تھا؟ اعتراض کیا تھا۔ اب اگر آپ اس پہ احادیثوں کو، روایتوں کے اوپر اگر نظر دوڑائیے تو یہ چیز جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب غیبت کے بعد یعنی سلسلہ ٹوٹ گیا، تو یہ سلسلہ ٹوٹا ووٹا نہیں ہے، کیونکہ 4 نائبین کے ذریعے تقریباً غیبت صغریٰ کے موقع پر کیا تھا؟ یعنی رابطہ رہا ہے ہمارے ائمہ کا 70 سال یا 72 سال، سمجھ رہے ہیں؟ 70 سال یا 72 سال یعنی امام کا رابطہ رہا ہے راویان خاص، یعنی جو آپ کے صغریٰ میں جو رابطہ رہا ہے وہ آپ کا جو نائبین خاص، وکلائے خاص یا سفیران خاص کے ذریعے رہا ہے، یہ اس کے ذریعے رہا۔
اب جب اس کے ذریعے رابطہ رہا تو اب ان کے بھی وکیل پائے جاتے تھے. جیسے ہم نے کہا کہ ایک ایک افراد نے 10 12 وکلا کو اپنی طرف سے معین کر رکھا تھا کہ آپ اس ایریے کو دیکھیے گا, آپ اس علاقے دیکھیے, آپ فلاں علاقے دیکھیے, اور اس کے بعد جتنے بھی مسائل ہوں ہم تک آئیے, ہم اپنے امام تک کیا کریں گے, پہنچائیں گے. اب ایمانداری بتائیے, امام کے زمانے میں نائبین خاص یا وکلائے خاص یا سفیر خاص کے ذریعے امام کا رابطہ تھا. اس کے بعد ان کے ذریعے جو ان کے نائبین تھے ان کا رابطہ بھی تھا. تو اب آپ بتا دیجئے, ان کے رابطے میں اور امام کے رابطے میں ایک فاصلہ ہو گیا, ایک کا خصوصی رابطہ ہو گیا اور ایک کا خصوصیت کے ذریعے جو تھا اس کے ذریعے رابطہ ہو گیا. تو یہ سلسلہ کب تک چلا؟ یہ تقریباً 70 یا 72 سال غیبت صغریٰ تک یہ رابطہ چلا. اس کے بعد امام نے یہی کہہ دیا کہ صاحب اب جو ہے ہم شرط عام کیے دیتے ہیں, اور یہ جو ہماری نیابت ہوگی, یہ جو ہماری وکالت ہوگی, یہ وکالت خاص نہیں بلکہ وکالت عام میں کیا ہو جائے گی, تبدیل ہو جائے گی. یعنی اب ہماری حدیث کی بنیاد پر جس کے بھی اندر شرطیں پائی جائیں گی وہ کیا ہوگا, مجتہد ہوگا. صحیح ہے. اب یہاں پر جیسے اخباری ایک اعتراضات اور اچھا سے کرتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے. معلوم ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ صاحب جب پیغمبر سے علم چلا, آل محمد سے علم چلا, ائمہ تک علم آیا, قرآن اور احادیث ایک تھی, نہج البلاغہ ایک, یعنی اس طریقے ساری چیزیں لا کر کے آخر میں جو نتیجہ گیری کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس منبع ایک تھا, ماخذ ایک تھا, سورسز آف اسلام یا ریسورسز آف اسلام, یعنی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یعنی سورسز آف اسلام اور ریسورسز آف اسلام, یعنی ایک منبع تھا جہاں سے یہ علم پھوٹ رہا تھا, ایک یہ ہے کہ جو حاصل کرنے کی جگہ تھی جسے ہم ماخذ کہتے ہیں. یعنی میں اسی لیے ان الفاظ کی وضاحت کی دے رہا ہوں تاکہ جو لوگ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں, متوجہ ہو جائیں. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جب صاحب منبع ایک ہو گیا, ماخذ ایک ہو گیا, سورسز آف اسلام یا ریسورسز آف اسلام ایک ہے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں ایک ہی مسئلے میں یہ مجتہد کچھ کہتے ہیں, یہ کچھ کہتے ہیں, یہ کچھ کہتے ہیں, یہ کچھ کہتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ جواب آپ میں سے کون دے گا؟ احسن, یعنی ذہن میں ہے. یعنی ہم نے ایک مثال دی تھی ڈاکٹر والی, ایک ڈاکٹر الگ بتاتا ہے, ایک الگ بتائے گا, تھوڑا اور جاتا ہے. دیکھیے یہ تو ہو گیا علم طب کے اس میں, اور ہر انسان چاہتا ہے اچھے سے اچھا ڈاکٹر چنے, علاج کرے. تو کیا علم کے مسئلے میں ہم ہر ایرے غیرے سے جا کر کے اپنے دین کو لے لیں گے؟ کتنے چالاک ہیں. جہاں جان جانے خطرہ ہے وہاں مشورہ کرتے ہیں, 4 سے پوچھتے ہیں بھیا بتاؤ ڈاکٹر کون سا اچھا ہے, اسپیشلسٹ کون سا ہے, ان میں سے متخصص کون سا ہے, اس میں سے سب سے ٹاپر کون سا ہے. یہ سب پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب یہ کیٹیگری بن گئی تو اسی طریقے سے جب مجتہدین کرام ہوئے تو کچھ مجتہد متجزی ہوئے. متجزی کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو کسی خاص ٹاپک کے مجتہد ہیں, سب کے نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کسی ایک موضوع کے اوپر. آج ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے, میں ایک چیز یہاں پر بتاتے چلوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دین کو ہم یہی بھلا بیٹھے ہیں کہ اس کے اندر ٹاپک کتنے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی دین کے اندر کتنے علم پائے جاتے ہیں ہم آج تک یہی نہیں سمجھ پائے. اور اس کے بعد جس نے 4 کتابیں پڑھ لی, ہم نے یہ سوچا کہ اس نے پوری دین کی کتابیں پڑھ لی. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ایک مجتہد جو عالم ہوتا ہے, جو جامع شرائط ہوتا ہے, اسے کم سے کم 18 سبجیکٹ سے لے کے 20-22 سبجیکٹ تک میں پی ایچ ڈی ہونا چاہیے.
اور یہ والا ہمارا سبجیکٹ نہیں ہوتا جیسے ہم نے کسی موضوع کے اوپر تھیسس لکھ دیا تو ہمیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ معلوم دیا جیسے دنیاوی لوگ پی ایچ ڈی کیسے کرتے ہیں بھائی، کسی ایک چیز کے اوپر تھیسس لکھ دیا، انہوں نے ڈائری لکھ دی، ایک موضوع کو لیا، اس کو چن کر کے اس کے اوپر بتا دیا صاحب اس کے خاکہ یہ، اس کا یہ، ہم ڈاکٹر ہو گئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو مجتہد بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے علم کے مالک ہوتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں، کیونکہ ہم نے علم دین کو ایک دم حلوہ سمجھ رکھا ہے. بس بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے بچے والی مثال دی تھی، یاد ہے؟ بچہ بھی پی جی کلاس میں اور جو پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے وہ بھی، اس کے بھی کالج کا نام پی جی ہے، تو کہتا ہے صاحب جیسے یہ ہیں ویسے ہی میں بھی ہوں، کیونکہ وہ لفظ سے کنفیوز ہو گیا. تو اسی طریقے سے دین جب ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں جتنے ممبر پر آنے والے ہیں بس یہی عالم ہے، کیونکہ یہی سب سے اچھا بول لیتے ہیں، اور جو جتنے چرب زبانی سے کام لے لے گا ہم اس کو اتنے ہی بڑا کیا سمجھتے ہیں؟ علامہ سمجھتے ہیں. اور اگر اپنے پڑوس کے ملک میں دیکھ لیا جائے تو وہاں پر علامہ عین سے کم الف سے زیادہ پائے جاتے ہیں. یعنی جتنے بھی ہو گئے سب علامہ ہو گئے، جبکہ ہمارے یہاں آپ بتائیے فرمان علی صاحب جنہوں نے قرآن کے سب ترجمے، ان کے نام کے آگے علامہ نہیں لگا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ یہ میں اسی لیے وہ کر رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کی باریکیوں تک پہنچیے. جیسے ایک مجتہد بننے کے لیے آپ جانتے کیا ہوگا؟ معلوم دیا آپ عربی زبان جانتے ہوں، علم صرف جانتے ہوں، علم نحو جانتے ہوں، علم فقہ جانتے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد علم درایت جانتے ہوں، علم رجال آپ جانتے ہوں، احادیث ہمیں کس سے لینی ہے یہ جانتے ہوں، کون سی حدیث کس معیار پہ ہے کسوٹی پر وہ جانتے ہوں، کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا ہے یہ جانتے ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ تفسیر جانتے ہوں، روایتوں کو پہچانتے ہوں، حسن، حسن، خوب، الی آخر، قید، شرط، مقید، مقید بے، مقید علیہ، مقید فی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد منبع، مقصد، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی اس کو ہم سمجھتے ہوں. اس کے بعد تفسیر آپ کو آتی ہو، روایتیں آپ کو آتی ہو، تاریخ آپ کو آتی ہو، اس کے علاوہ سیرت آپ کو آتی ہو. ایک عالم دین کو تم کتنے حلقے میں لیتے ہو؟ ہم ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کر لیتے ہو، ڈاکٹر ایسے گھومتے ہیں جیسے معلوم پوری دنیا کا علم ان کے پاس آ گیا. اب اس کے بعد جب آپ آئیں گے تو علم ادبیات آپ کے پاس ہو، علم کلام آپ سمجھتے ہوں. علم کلام ایک سبجیکٹ نہیں ہے، علم کلام اسے جو ہمارے اصول عقائد کی بحث ہوتی ہے اسے علم کلام کہتے ہیں. یہ تو میں نے صرف ایک بات کہہ دی، جب آپ اس میں گھسیں گے تو معلوم ہے توحید کے اتنے مراتب ہیں کہ ہم آپ پہنچ نہیں سکتے. امامت اور نبوت اور عدالت کے اتنے مراتب ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. قیامت کے اتنے وہ ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے. اب اس کے بعد یہ سب چیزیں صرف ایک علم میں سمٹی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ مجتہد کو اٹھا کر کے برا بلا کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ایک مجتہد بننے کے لیے عمر کا کتنا حصہ وہ دیتا ہے؟ اور اگر ہم 10-12 سال اسکول میں پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بن گئے تو اب ہماری فیس بھی یہ ہو گئی، ہمارا یہ بھی ہو گیا، ہمارا وہ بھی ہو گیا، اور ایک آپریشن کر لیں گے تو لاکھ روپے فیس بھی ہوگی. آپ بتائیے مجتہد فتویٰ بتانے کے آپ سے پیسے کتنے لیتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں آ کر کے ان چیزوں کو سمجھنا ہے باریکیوں سے. اس اذان ہو رہی نا؟ اب جو چیزیں ہم بیان کر رہے تھے وہ یہی کہ ہم لوگ مجتہد کو کتنی آسانی سے یہ کہتے ہیں صاحب یہ کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مجتہد 50-60 سال کم سے کم علم دینیہ میں حاصل کرتا ہے. اس کے بعد علماء کے درمیان بیٹھ کر کے اپنے علم کا اظہار کرتا ہے اور ایک ایک بات کی دلیل دیتا ہے کہ یہ بات میں نے کہی تو کس آیت سے، میں نے بیان کیا تو کس احادیث سے بیان کیا، یہ میرا نظریہ ہے، فلاں کا نظریہ یہ ہے. اور نیچے بیٹھے ہونے والے افراد یہ بھی
یعنی ہمارے جیسے ایرے غیرے نہیں ہوتے، بلکہ وہ سوال کرتے ہیں آپ نے پڑھا تو کہاں سے پڑھا. تو جب، اور اس درس کو درس خارج کہا جاتا ہے. درس خارج یعنی جب ہم یعنی پی ایچ ڈی کرنے کے چوتھی کیٹیگری پہ جا کر کے پہنچتے ہیں، تو وہاں پر جا کر کے درس خارج میں، اور 2-1 کتابیں نہیں ہوتی، مطلب ایسے جیسے ہم نے وہ کر دیا. اب اس کے بعد جیسے ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مجتہد متجزی ہوتے ہیں، کسی ایک ٹاپک کے ہوتے ہیں، کسی ایک موضوع کے ہوتے ہیں، اور جو ایک موضوع کا ہوا اسپیشلسٹ وہ ایک ہی نظریہ تو رکھے گا. اب جس نے نماز کے اوپر بالفرض ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے میں کوئی نتیجہ دیا، اس سے روزے کا پوچھئے تو اس طریقے سے جواب نہیں دے گا. اب جس نے روزے کے احکام میں یعنی پی ایچ ڈی کا رکھی ہے، اب جو فتویٰ اس کا ہوگا اس کا نہیں ہوگا. اب اسی طریقے سے معلوم جس نے خمس، زکوٰۃ الی آخر دوسرے امور میں، اب ہماری نظروں کے سامنے سب کے الگ الگ نظریات ہیں. اب ہم کہیں صاحب دیکھیے علم تو ایک ہی تھا، نظریہ بدل کیسے گیا؟ آپ بتائیے، کبھی کبھی ایک ہی دوا کمپنی بدل جانے سے کیوں اس کا اثر بدل جاتا ہے؟ جبکہ فارمولا ایک ہی لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے دونوں وہ، لیکن کبھی کبھی اثرات بدل جاتے ہیں. تو یہ چیزیں میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیے گا. اب اس کے علاوہ یعنی بہت سارے ہو سکتا ہے کنفیوژن، جواب اس کو ہو سکتا ہے آج ہم نہ دیں، سمجھ رہے ہیں، آج اس کا جواب نہ دیں، لیکن آپ اس چیز کو ذرا سا اور سمجھیے گا کہ آئیے ہم روایتوں کو ہوئی جو اخباری کہتے ہیں صاحب یہ مجتہدین کیا ہیں، ہم ان کو کیوں مانیں، ہم ان کی کیوں مانیں؟ جس حدیث کا سہارا لے کر کے تم یہ کہتے ہو، جیسے ہم نے کہا تھا کہ امام نے ہی منع کیا ہے کہ میرے غیبت کے بعد اگر کوئی انسان میری نیابت کا یا وکالت کا یا سفیر ہونے کا دعویٰ کرے تو ایسے شخص سے دین نہ لینا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. امام نے کیوں کہا تھا؟ اس کا جواب ہم نے دیا تھا کیونکہ اسرائیلیات، جھوٹے دعوے دار اتنے زیادہ پیدا ہو گئے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی رابطے کے لیے تو کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ امام سے ہم نے رابطہ کیا، ہم نے کہا مولا آپ ہی تو ہیں. اب جب تک ہم رابطہ کرتے تب تک کئی دن اور کئی گھنٹے گزر جاتے، اور وہ بھی ضروری نہیں تھا کہ ہم ایک سرحد سے دوسری سرحد تک جاتے اور ہمیں جانے دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو امام نے منع کیا تاکہ جھوٹوں کو سچوں سے علیحدہ کیا جا سکے. ہم نے کیا کیا؟ ہم سچوں کو، ہم جھوٹوں کو ایک ہی ڈنڈی سے ہانکا. جب ایک ہی ڈنڈی سے ہانکا تو اب ذرا سا آپ اس کو سمجھیے گا کہ جیسے بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ صاحب فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، امام نے کہہ دیا صاحب آپ تقلید کیجئے کس کی؟ مجتہد کی. جو جامع شرائط ہوگا یعنی من سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولا مخالفا للہویٰ فللعوام ان یقلدوہ. ایک حکم یہ. اب دوسرا حکم آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ یعنی امام نے کہا فقط جعلتہ علیک حاکما، یعنی ہم نے عالم کو تمہارے اوپر حاکم بنایا. یعنی اس چیز کو ذرا سا آپ، اور میں آگے چلتا ہوں. تقلید کیوں ضروری ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ارے ذرا سا ہاں اویئرنیس ہونا چاہیے نا. تقلید کیوں ضروری ہے؟ جیسے ہم نے روایتیں پیش کی تھی ایک کہ جب کبھی تمہیں حوادث پیش آئے تو تم ہماری جو راویان احادیث ہوں گے ان کی طرف تم کیا کر لینا؟ رجوع کر لینا. دوسرے یہ تھا کہ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، یعنی من سائنا لنفسہ، ایک کنڈیشن. دوسری اب اس کے بعد فقط جعلتہ حاکما،
یعنی ہم نے عالم کو کیا بنایا؟ حاکم. اور ہم نے عالم کو کیا بنایا؟ محکوم. ہاں امپلائی بنا دیا آپ کی زبان میں. آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو ہم نے عالم کو کیا بنایا؟ امپلائی بنا دیا. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی روایتیں یہ کہتی ہیں کہ صاحب عالم کو ہم نے کیا کیا؟ مجتہد کو تم پر حاکم بنایا. ہم حاکم تم مانے نہیں، ہم خود اس کے اوپر ایک حاکم بن بیٹھے. اور جب اس کے اوپر حاکم بن بیٹھے تو اب اس کی فکروں کا، اس کے علم کا ہم نے استفادہ کب کیا؟ ہم نے یہ کہہ دیا صاحب آپ میرے امپلائی ہیں. اگر آپ نے ادھر ادھر وہ کیا، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر مدارس میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں یہی فکر پھیلائی جاتی ہے صاحب مولانا کا کام کیا ہے؟ دیکھیے آپ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو. یعنی مولانا کا یا مولوی کا کام کیا ہے؟ آپ بولیے ذرا سا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آج کل جو چیزیں رائج ہیں وہ چیزیں یہی رائج ہے کہ صاحب آپ مولوی کا کام ہے 5 وقتہ نماز جماعت سے پڑھائے، بچے آ جائے تو انہیں پڑھا دے، بقیہ سماج میں کیا ہو رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. اور اگر مطلب رکھا تو بس یہ مولوی ہمارا امپلائی نہیں چلے گا. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یہ امپلائی ہمارا نہیں چلے گا. اب روایتوں نے کہا کہ ہم نے قد جعلتہ حاکما، کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ حاکم بنایا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ مجتہد کو حاکم بنایا، علماء کو حاکم بنایا. لیکن ہم خود علماء کے اوپر حاکم بن بیٹھے، چاہے کمیٹی کے نام پہ ہو، سمیتی کے نام پہ ہو، منتظم کے نام پہ ہو، یا منیجر کے نام پہ ہو، یا الاخر کسی بھی چیز کے اس پہ ہو، تو ہم اس کے حاکم بنے بیٹھے. تو اب اس کی فکروں کو ہم نے پھیلنے کب دیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جو عالم یہ چاہے گا صاحب جب ہمیں محدود کر دیا ایک مسجد کے اندر، ایک مدرسے کے اندر، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے سماج میں کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نے علوم دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے سوچا ہی نہیں. اگر سوچا ہوتا تو امام صادق علیہ السلام سے موقع سے امام نے جیسے فائدہ اٹھایا تھا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کے بیچ میں جنگ ہو رہی تھی تو 5-6 مہینے کا موقع ملا تھا، اور اسی موقع پر امام نے فقہ جعفریہ کی بنیاد رکھ دی تھی. یعنی امام صادق یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی تھی، جہاں پر آپ 4000 کم سے کم اسٹوڈنٹ کو کیا کر رہے تھے؟ پڑھا رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عالم کو ایک مکتب دے دیا تاکہ آپ اس سے آگے نہ جائیے گا. وہ اپنی جگہ پر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ ہدایت کرے نہ کریں، یہ مینٹالٹی ہے، مزاج ہے. لیکن آپ ذرا سا اس چیز کو غور کیجئے گا، جن لوگوں نے حوض علمیہ کی بنیاد رکھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا نہیں کیا؟ آج ہمارے یہاں یعنی علمی لیول گھٹنا چاہیے، بڑھنا چاہیے؟ بڑھنا چاہیے، عقل کہتی ہے. لیکن ہم نے اپنے یہاں کے دینی لیول کو کیا کیا؟ جتنا تھا اس پر بھی باقی نہیں رکھا، اس سے بھی گھٹا دیا. پہلے تو مار کر کے ڈانٹ ڈپٹ کر کے زیادہ تر لوگ پنجم کر لیا کرتے تھے. اب تو معلوم ہے اول کلاس اور دوم کلاس سے ہی بھاگ جاتے، بس کافی تھا. صحیح ہے نا؟ صحیح ہے، صحیح نہیں ہے؟ بھاگ جاتے. اس وقت کیا کریں گے پڑھ کر کے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم ابتدائی تعلیم کو حاصل کرنا نہیں چاہتے تو یہ پھر ہم فقہ کی تعلیم کو کیسے سمجھیں گے؟ حلال حرام کو کیسے سمجھیں گے؟ ان چیزوں میں سمجھداری کیسے پیدا کریں گے؟ اس لیے کہ اور اس کے بعد جو دوسری خرابی آئی، ایک علماء سے فاصلہ کر لیا، اور تیسری چیز جو ہوئی وہ اوپر سے بہکانے والے، کنفیوژن کریٹ کرنے والے، ان لوگوں نے سوالات اور شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے. اب اس کے بعد آپ دیکھیے ایک حدیث اور کہتی ہے قد جعلتہ علیکم، یہاں پر ایک علیکم بھی ہے. علیکم
حاکمہ. اس کے بعد ایک روایت اور بھی کہتی ہے قد جعلت علیکم قاضیہ. جعلتہ علیکم قاضیہ. ایمانداری سے بتائیے ہم مولوی کو قاضی کب مانتے ہیں؟ یعنی اب آپ ذرا سا سمجھ رہے ہیں، یعنی ہمارے یہاں کا المیہ یہ ہے کہ اگر ایک مولوی کا فیصلہ یہ دنیاوی وکیل کرنے لگے دینی اعتبار سے، تو اب بتائیے ایسے دین کو تو کیا ہوگا؟ اللہ ماشاء اللہ ہو جائے گا. صحیح ہے. جبکہ روایتیں کیا کہتی ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں میں پیش کر رہا ہوں یہ سب امام صادق علیہ السلام کی احادیث کے وہ ٹکڑے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اسی روایت میں اگر آپ دیکھیے گا تو امام کا ایک جملہ ہے ایاک ان تنصب رجلا دون الحجہ. اب یہاں پر امام کچھ چیزیں اور بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ امام جب کسی چیز کو بتانا چاہتے ہیں تو وہ تمام کے تمام چیزوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمارا علم محدود ہوتا ہے اور جہاں پر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں وہاں پر احادیثوں کے اوپر یا شک کر لیں گے یا اس کا سرے سے کیا کر دیں گے، انکار کر دیں گے. جبکہ ہمارے اماموں کی احادیثیں موجود ہے کہ جو تمہاری سمجھ میں اگر احادیثیں نہ آ رہی ہوں، روایتیں نہ آ رہی ہوں، تو اس کو تم یہ کہہ کے چھوڑ دینا ہو سکتا ہے یہ ہمارے زمانے کے لیے نہ ہو، یا گزر گئی ہو یا آنے والے زمانے کے لیے ہو. تو اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر حجت سے مراد وہ ہے جس کا قول شرعاً نافذ ہو، نہ یہ کہ حجت سے مراد لا کر کے ہم حجت خدا کو ملا دیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ جیسے نائب خاص کو ہم نے کیا کیا، جو منصوص من اللہ تھے ہم نے ان کو لا کر کے ان سے ملا دیا. تو آپ بتا دیئے ہم نے ان کی ذات میں ظلم کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. بالکل ویسے ہی جواب سنیے گا کہ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والا ابن ابی الحدید معتزلی نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والا ہے اور معتزلہ فرقے کا یہ ماننے والا ہے، اور یہ جو ہے سنی طبقے کا ہے. آپ جانتے ہیں کیا لکھتا ہے؟ یہ یہی لکھتا ہے الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، کہ پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے فاضل کے اوپر مفضول کو مقدم کر دیا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو بڑا تھا بڑے کے اوپر چھوٹے کو مسلط کر دیا. کیوں لکھتا ہے؟ یہ اسی لیے لکھتا ہے تاکہ یہ بتانا چاہے کہ حق علی کا تھا، خلافت کا، جانشینی کا، لیکن لوگوں نے علی کو چھوڑ کر کے ان کے اوپر اور دوسرے افرادوں کو کیا کیا؟ مسلط کر دیا، کہ جو نہ علی کے حسب میں برابر تھے، نہ علم میں برابر تھے، نہ شجاعت میں، نہ عبادت میں، نہ کسی چیز میں برابر ہی نہیں تھے. تو جب ان کی فضیلت کو پا نہیں سکتے تھے تو تم نے ان کو رسول کا نائب بنایا کیوں؟ اس کے بعد یہ یہی کہتا ہے قدم المفضول علی الفاضل، کیونکہ یہ سنی مذہب کا تھا تو یہ شکریہ ادا کر رہا ہے. اب آئیے مولا کائنات کا ایک گلہ اور ایک شکوہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے، میں تعصب کرتا ہوں، بہت زیادہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے گرایا گیا حتی انزلنی انزلنی انزلنی، یہاں تک کہ کہا گیا کجا معاویہ کجا علی، کہاں علی اور کہاں معاویہ. یعنی اب اس کا مطلب یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ کو میرے مرتبے سے اتنا گرایا کہ ایک پلے پر لا کر کے مجھے رکھ دیا اور دوسرے پلے پر لا کر کے معاویہ کو رکھ دیا. یعنی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اسی طریقے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بھی احادیثوں کو ویسے ہی کہ جہاں پر مراد کیا نکلتی ہے اور ہم نے اس سے مراد
کیا لیا؟ جیسے حجت سے مراد جس کا قول اور فعل کیا ہو، شرعاً نافذ ہو، اسے حجت کہتے ہیں، اور ہم نے حجت سے مراد حجت خدا کو لا کر کے ملا دیا۔ تو جو حجت خدا تھی وہ الگ ہے، اور جو جہاں پر قول فعل یہ ساری چیزیں ثابت ہوں شرعی اعتبار سے اسے بھی حجت کہا گیا۔ لیکن ہم نے کم علمی کی بنیاد پر کیا کیا برابر کر دیا۔ اب جب برابر کر دیا تو ایک سوال لا کر کے چھوڑ دیا کہ صاحب کیا ہم مجتہد کی فکر کریں، کیا یہ امام معصوم ہو گئے؟ یعنی ہم نے پہلے ان کو ان کے رتبے سے گرایا اور گرانے کے بعد کہہ دیا کیا یہ امام کے معصوم ہیں، یعنی معصوم کے نائب ہیں۔ اب اس کے بعد کہیں گے صاحب معصوم کا نائب غیر معصوم ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اعتراضات کہاں پر وارد ہیں، کہاں سے یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اب اس بنیاد پر اگر دیکھا جائے تو امام نے آگے چل کر کے ایک حدیث میں اس چیز کو کلیئر کر دیا تھا کہ یہ جو روایتیں ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، یہ علماء جو ہیں ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، اور ہم حجت جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا کی طرف سے حجت تمہارے اوپر ہے، اور تمہارے اوپر حجت جو ہیں کون لوگ ہیں؟ علماء ہیں۔ تو اب معلوم کیا حجتوں میں ہم نے کنفیوژن پیش کر کے ایک رابطے تک پکڑا، اور جہاں سے علماء کا رابطہ تھا ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ قطع کر دیا۔ صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔